حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، کون؟ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان المعظم کا آخری دن تھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، حضور نے تقریر فرمائی، حضور نے واعظ فرمایا اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس برکت اور عظمت اور رحمت والا مہینہ آیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بارے میں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے اندر اللہ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو تم پر فرض قرار دیا ہے اور اس مہینے کی رات کے قیام کو اللہ نے تمہارے لیے تطوع یعنی سنت ٹھہرایا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس مہینے کے اندر کوئی نیکی کرتا ہے یا نوافل ادا کرتا ہے تو جیسا کہ دوسرے مہینوں کے اندر اس نے فرض ادا کیے، اللہ اس کے نوافل کو دوسرے مہینوں کے فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جس نے اس مہینے کے اندر فرض ادا کیے، فرائض پر عمل کیا، ایسا ہی ہے کہ دوسرے مہینوں کے اندر اس نے 70 فرائض پر عمل کیا۔ یعنی کہ جو آدمی اس مہینے پر فرض نماز پڑھتا ہے تو یہ دوسرے مہینوں کے اندر رمضان المبارک کے علاوہ ایام کے اندر 70 نمازوں فرض نمازوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو سن لو کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر کا بدلہ کیا ہے؟ صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ مؤاسات کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کا مہینہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ مومن بندوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ؟ مومن بندوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طویل ارشاد کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس ماہ مبارک کے اندر کسی آدمی کو روزہ افطار کروائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا، اور یہ اس کا روزہ افطار کروانا اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی وہ چیز نہیں پاتا جس کے ذریعے وہ روزہ افطار کروائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ ثواب تو اس آدمی کو بھی عطا فرمائے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی کے ذریعے کسی کا روزہ افطار کروائے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے روزے کی افطاری یا سحری کے وقت کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ اسے حوض کوثر پلائے گا، اور حضور فرماتے ہیں کہ وہ کبھی حشر کے دن پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ اللہ اسے جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طویل ارشاد کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے اس کا ابتدائی 10 دن جو ہیں یہ رحمت کے ہیں، اور اس کے جو درمیانی 10 دن ہیں ارشاد فرمایا یہ مغفرت کے ہیں، اور جو اس کے آخری 10 دن ہیں ارشاد فرمایا یہ جہنم سے نجات کے دن ہیں۔ اس کے پہلے جو 10 دن ہیں یہ رحمت کے ہیں، اس کے اندر رحمتوں کو لوٹا جائے، اور درمیانی 10 دنوں کے اندر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی مغفرت کروائے، اپنی بخشش کا سوال رب کی بارگاہ میں کرے، اور یہ اس کے آخری 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اندر اللہ سے پناہ مانگے کہ یا اللہ تیری جہنم کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا، تو مجھے جہنم سے نجات عطا فرما۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس ماہ مبارک کے اندر اپنے غلاموں پر تخفیف کرتا ہے، جو اس نے مزدور رکھے ہوئے ہیں، جو ملازم رکھے ہوئے ہیں، ان سے کم کام لیتا ہے باقی دنوں کی نسبت، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دے اور اس کو جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کو ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر 4 باتوں کی کثرت کرو۔ حضور نے فرمایا ان میں سے 2 باتیں ایسی ہیں جو جن پر تم عمل کر کے تم اللہ کی رضا حاصل کرو گے، اور فرمایا کہ 2 باتیں ایسی ہیں جن سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ فرمایا کہ وہ 2 باتیں جن سے تم اللہ کو راضی کرو گے، اللہ کی رضا حاصل کرو گے۔ ارشاد فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، یعنی کلمے کا ورد کرنا، اور ارشاد فرمایا کہ دوسری یہ ہے کہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی توبہ کرنا، کثرت سے استغفار کرنا۔ اور ارشاد فرمایا کہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں غنا حاصل نہیں ہے، جن سے تم بے نیاز نہیں ہو، ارشاد فرمایا ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ تم اللہ سے جنت کو طلب کرنا اور اللہ سے جہنم کی پناہ طلب کرنا، یعنی کہ صرف جنت کی ٹکٹیں لے کر بیٹھ نہ جانا، بلکہ اللہ سے جنت کو طلب کرتے رہنا اور جہنم سے پناہ مانگتے رہنا۔ یہ دعا کرتے رہنا کہ یا اللہ وہ خوبصورت جنت جس کا تو نے اپنی رحمت کا مظہر بنایا ہے، یا اللہ اس جنت کے اندر ہم مسلمانوں کو داخل فرمانا، اور عرض کرتے رہنا کہ یا اللہ وہ جہنم جو تیرے غضب کا مظہر ہے، یا اللہ ہم تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، تو جو تیرے غضب کا مظہر ہے ہم اسے کیسے برداشت کریں گے؟